بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ دوستو، آج 15 شعبان 2024 کے دن کا بہت بڑا وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ شب رات کا دن ہے، اس میں جو ہے آپ چند عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی۔ رزق کے لحاظ سے بھی آپ کے لیے وظیفہ لے کر آیا ہوں، عمل لے کر آیا ہوں، مال کے لحاظ سے بھی لے کر آیا ہوں، جان کے لحاظ سے بھی لے کر آیا ہوں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ گناہ گاری کی معافی کے لیے توبہ کرنے کا وظیفہ بھی لے کر آیا ہوں۔ کون سا آپ عمل کریں گے تو آپ کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے، چاہے وہ چھوٹے ہیں چاہے بڑے ہیں، تمام کے تمام گناہ آپ کے معاف ہو جائیں گے۔ ایسا عمل آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو کے اندر۔ تو اس سے پہلے میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جو میرے چینل کو پر نور ساتھی ہیں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ میری بعد میں جو بھی ویڈیو ہے آپ تک بآسانی پہنچ جائے۔ تو دوستو، 15 شعبان 2024 کے دن کا وظیفہ شب برات کا دن ہے۔ اس دن کے اندر جو ہے، اس دن کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اس دن کے اندر اگر آپ کو چاہیے رزق کے لحاظ سے پریشان ہیں تو پھر آپ نے یہ 3 عمل کرنے ہیں۔ ان 3 عملوں کو آپ نے 300 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اگر قرضہ آپ کے اوپر جمع ہوا ہے، آپ کے پاس پیسہ جمع نہیں ہو رہا لیکن آپ کے اوپر قرضہ چڑھتا ہوا آ رہا ہے، آپ نے قرضے پہ پیسے لیے ہوئے تھے لیکن وہ قرضہ بڑھتا جا رہا ہے، انہوں نے شرط رکھی ہے کہ اگر آپ وقت کے ساتھ ادائیگی نہیں کریں گے تو پھر آپ کو ڈبل ادا کرنا پڑے گا۔ تو آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، پیسوں کی ضرورت ہے، تو فوری آپ کے پاس پیسے آ جائیں گے۔ پیسوں کا وظیفہ بھی آپ کے لیے لے کر آیا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا، آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لینا ہے۔ اس سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ سب دوست میرے ساتھ مل کر بھی پڑھ لیں تاکہ ہم تمام کے تمام لوگ اس میں ثواب میں حصہ ڈال سکیں، کیونکہ شب برات کا دن ہے اور بہت برکت والا دن ہے۔ اس دن کے اندر اللہ پاک کی ذات سے جو بھی مانگا جائے مل جاتا ہے۔ اللہ پاک کی ذات اس دن میں جو ہے وہ اپنی رحمتوں کو جو ہے وہ بندوں کی طرف جو ہے وہ میل کرتی ہے تاکہ بندہ مجھ سے مانگے، اللہ پاک فرماتا ہے میں اس کو دے دوں۔ تو ایک مرتبہ میرے ساتھ مل کر درود پڑھ لیں، تو درود پاک کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے، تو میرے ساتھ بھی ایک مرتبہ مل کر پڑھ لیں تاکہ آپ کو بھی ثواب ہو، مجھے بھی ثواب ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اگر تو چاہیے آپ کو حلال رزق کی ہوتی ہیں 2 قسمیں۔ شرع عقائد کے اندر ہم نے پڑھا ہے کہ رزق کی 2 قسمیں، رزق حلال بھی ہوتا ہے حرام بھی ہوتا ہے۔ رزق اگر آپ کو چاہیے حلال تو اس کے لیے بہت بڑا وظیفہ لے کر آؤں۔ حرام کمانے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ حرام زیادہ دیر انسان کے پاس رہتا نہیں ہے، اگر آ بھی جائے تو انسان کو پچتا نہیں ہے، اگر انسان کما بھی لے تو پھر وہ زیادہ دیر اس کے پاس رہتا نہیں ہے۔ جب وہ جاتا ہے تو انسان کا حلال والا رزق بھی ساتھ لے کر جاتا ہے۔ تو حلال رزق کمانے کا آپ کو وظیفہ بتا رہا ہوں۔ آپ نے 3 عمل کرنے ہیں، 3 عمل کرنا ہے۔ ان میں سے پہلا عمل آپ نے کیا کرنا ہے، ان تینوں عملوں کو آپ نے 300 مرتبہ پڑھنا ہے علیحدہ علیحدہ۔ سب سے پہلے 3 مرتبہ درود پڑھ لینا اول میں۔ عمل کو شروع کرنے سے پہلے 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لینا ہے۔ اگر درود ابراہیم نہیں آتا تو پھر کوئی اور درود بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے فوراً بعد آپ نے سب سے پہلا جو عمل کرنا ہے وہ آپ نے کرنا ہے یا رزاق یا فتاح۔ تسبیح لے لیں۔ تسبیح دن کے کسی بھی حصے کے اندر آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ صبح فجر کی نماز کے بعد سے لے کر عشاء کی نماز سے پہلے تک آپ اس کو کمپلیٹ وظیفوں کو کر سکتے ہیں۔ اتنا ٹائم آپ کے پاس ہے کہ یہ وظیفے یعنی شبرات کے دن جو ہے وہ 15 شعبان 2024 کے دن مکمل آپ کے پاس ہے۔ کوئی بھی جگہ آپ مقرر کر لیں، یونیورسٹی کر لیں، کالج کر لیں، مدرسہ کر لیں، اسکول کر لیں، گھر میں کسی بھی کونے کے اندر بیٹھ کر آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ وہ جگہ آپ کے دل کو تسلی ہو کہ پاک ہے، پاک جگہ کے اوپر جب آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ آپ جب یہ عمل کرنے لگیں دوران عمل آپ کسی کے ساتھ بات بھی نہیں کر سکتے، آپ اکیلے بیٹھ کر تسبیح کے اوپر جو ہے تسبیح لے لینی ہے، اس کو دائیں ہاتھ میں پکڑ لینا ہے، اس کے اوپر آپ نے عملوں کو شروع کرنا ہے۔ پہلا عمل آپ کو بتانے والا ہوں رزق کے لیے پہلا عمل یہ ہے کہ آپ نے یا رزاق یا فتاح، یا رزاق یا فتاح۔ بات یاد رہے کہ درود ابراہیم صرف 3 مرتبہ اول پڑھنا ہے اور 3 مرتبہ آخر میں پڑھنا ہے۔ جو میں آپ کو عمل بتا رہا ہوں، جس ترتیب سے بتا رہا ہوں، ان کے درمیان میں آپ کو وقفہ نہیں کرنا، کوئی درود نہیں ملانا ان کے درمیان، اینڈ میں اور ابتدا میں پڑھنا ہے، اس کے علاوہ نہیں پڑھنا۔ پہلا عمل یہ کہ آپ نے یا رزاق یا فتاح کو 100 مرتبہ پڑھ لینا ہے، تسبیح کے اوپر 100 مرتبہ پڑھ لینا ہے یا رزاق یا فتاح۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے،
دوسرا عمل آپ نے کیا کرنا ہے؟ دوسرا عمل آپ نے قرآن پاک کی آیت مبارکہ پڑھنی ہے، اللہ لطیف بعبادی یرزق من یشاء وهو القوی العزیز۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وهو القوی العزیز۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وهو القوی العزیز۔ اس کو بھی آپ نے 100 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے درود پڑھا 3 مرتبہ، اس کے بعد آپ نے یا رزاق یا فتاح کو 100 مرتبہ پڑھ لیا، اس کے بعد اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وهو القوی العزیز کا عمل کرنا ہے۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے، تو اس کو آپ نے جو ہے وہ 100 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ درود آپ نے جو ابتدا میں پڑھا ہے وہی درود آپ نے صرف 3 مرتبہ اول پڑھنا ہے اور آخر پڑھنا ہے۔ ان وظائف کو شروع کرتے وقت اس وقت پڑھ لینا ہے، یا جب ختم ہو جائیں تمام کے تمام وظائف اس وقت آپ نے کرنا ہے۔ تیسرا وظیفہ جو ہے میں آپ کو بتانے والا ہوں، رزق کے لحاظ سے آپ کے اوپر قرضہ ہے، قرضہ نہیں اتر پا رہا، رزق نہیں ہے آپ کے پاس، آپ مزدوری کرتے ہیں لیکن گھر کی پوری نہیں ہو رہی، تو پھر آپ نے تیسرا عمل کیا کرنا ہے؟ واللہ خیر الرازقین، واللہ خیر الرازقین، واللہ خیر الرازقین۔ اس کو سورۃ الجمعہ دوسرا رکوع اور آخری آیت مبارکہ ہے، اس آیت مبارکہ کو بھی آپ نے 300 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ 300 مرتبہ آخر والی آیت کو پڑھنا ہے۔ اس سے پہلے آپ نے 100 مرتبہ یا رزاق یا فتاح پڑھنا ہے، اس کے بعد اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء، یہ 2 وظیفوں کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اینڈ میں جو آپ نے پڑھنا ہے نا واللہ خیر الرازقین، اس کو 300 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ یہ ایک وظیفہ رزق کا تو ہو گیا کمپلیٹ، رزق آپ کے پاس بے بہار آ جائے گا اگر 15 شعبان 2024 کو یعنی شبرات کے دن کو آپ اس وظیفے کو کرتے ہیں فجر کی نماز کے فوراً بعد، تو آپ کے پاس زندگی بھر آپ کی 70 نسلیں بھی رزق کھائیں گی تو نہیں ختم ہوگا۔ یہ میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کیونکہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ سے ثابت ہے، کیونکہ اللہ پاک رزق دینے والا ہے، واللہ خیر الرازقین، اللہ بہتر رزق دینے والا ہے۔ جب آپ یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے پاس رزق ختم نہیں ہوگا۔ اب چلتے ہیں دوسری طرف، آپ کے پاس پیسہ نہیں آ رہا، آپ بالکل پریشان ہیں، آپ کو پریشانی نے گھیر رکھا ہے، آپ کے اوپر قرضہ چڑھا ہوا ہے، آپ نے اپنے رشتے داروں کے پیسے دینے ہیں لیکن آپ کے پاس ایک کوڑی بھی نہیں ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے جو ہے 2 عمل ایسے ہیں جو کر لینے ہیں آپ نے، یا غنی جو یا مغنی۔ یہ آپ نے فجر کی نماز کے بعد 15 شعبان 2024 کو آپ نے یہ عمل کرنا ہے، آپ نے 15 شعبان 2024 کو یہ عمل کرنا ہے۔ آپ کے پاس پیسے آ جائیں گے، پیسے کبھی ختم نہیں ہوں گے، پیسے آپ کے پاس اس طرح آئیں گے جس طرح پانی آتا ہے سمندر کے اندر۔ آپ کو بتا رہا ہوں واضح طور پر، آپ کو پیسے کی کمی ہوگی ہی نہیں۔ آپ نے کیا کرنا؟ آپ نے 101 مرتبہ 101 مرتبہ یا غنی یا مغنی کا وظیفہ کرنا ہے، یا غنی یا مغنی، یا غنی یا مغنی۔ یہ ہے، آپ کے پاس پیسے ختم نہیں ہوں گے، پیسے آپ کے پاس آتے رہیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ نمبر 3 پر ہے، اگر آپ کا رشتہ نہیں ہو رہا، رشتے کے لحاظ سے پریشان ہے، تو وہ بھی آپ کو ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ 15 شعبان 2024 کو آپ نے جو ہے وہ اول 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور آخر میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا۔ اس کے بعد جو عمل آپ نے کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے عمل کرنا ہے بسم اللہ اسم اللہ مدد یا رسول اللہ، بسم اللہ اسم اللہ مدد یا رسول اللہ، بسم اللہ اسم اللہ مدد یا رسول اللہ۔ یہ آپ کو جو عمل بتایا گیا اگر اسی طرح آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ دوستوں امید کرتا ہوں آپ کو میری چھوٹی سی ویڈیو پسند آ گئی ہوگی، پسند آئی ہو تو سبسکرائب کر دیجیے گا، بیل آئیکن کو دبا دیجیے گا، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر لوگ اس نیکی کی طرف آنے کی نیت سے آپ اس کو شیئر کر دیں تاکہ آپ کو بھی ثواب ہو، مجھے بھی ثواب ہو، اور اپنا بہت سارا خیر رکھیں۔ ملتے ہیں آنے والی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔